بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ میاں صاحب جی سر، مبارک ہو۔ کس چیز کی اللہ خیر کرے، مبارک دینا شروع کر دیں ہو؟ یار وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا چیف جسٹس کے لیے۔ جی ہاں خان صاحب، یہ نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن انہی صاحب نے کیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا تھا، صدر صاحب نے۔ ہاں جی ہاں۔ تو اب انہوں نے نوٹیفیکیشن ان کا اتنی جلدی کر دیا۔ یہ آپ کو کوئی پہلے کوئی یاد پڑتی ہے کوئی ایسی پریسیڈنٹ پہ 2 مہینے پہلے جو ہے یا 3 مہینے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے پہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بنے گا۔ جی ہاں، تو یہ میرے لیے تو ایک ذرا نئی سی بات تھی۔ وہ کر دو تاکہ پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب، بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ساری گفتگو میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے صدر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے ریفرنس بھیجا تھا تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بیسیکلی جو ہے پارلیمانی جمہوریت میں جو ہمارے یہاں صدارت جو صدر ہے اس کے اختیارات بہت کم ہیں۔ اسے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اور حکومت کی بنائی ہوئی ہدایات جو دی گئی ہدایات ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا رول تو ایک ڈاکخانے کی طرح کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ کبھی کبھار اس سے دائیں بائیں کچھ عرصہ پہلے ہو رہے تھے، جی لیکن اب لگ رہا ہے کہ کیونکہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی تبدیلیوں کے دن ہے اور مرمتوں کے دن ہے، وہ ان کا شاید صدر صاحب کا کوئی سافٹ ویئر مینو لگتا ہے زیادہ ہی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ یہ تو پھر جو ہے پیچھے جو ہے وہ ایک بل آیا ٹھک کر کے انہوں نے سائن کر دیا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی انہوں نے ٹھک کر کے کر دیا ہے۔ کوئی ان کی میرا خیال ہے کچھ ان کی کوئی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کوئی تاج پوشی ہوئی ہے۔ تاج پوشی ہوئی ہے، انہیں سمجھایا گیا، لیکن ان کے سر پہ جو ہے نا جو غیر آئینی اقدام انہوں نے اسمبلی توڑنے کی توثیق کی تھی نا، ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ اور آفٹر سبکدوش ہونے کے تو انہیں کئی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی تو انہیں جو ہے وہ استثناء حاصل ہے نا، تو لہٰذا صدر جو ہے ان کو ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، جو مرضی کر لیں۔ جی ہاں۔ اچھا، دوسری چیز واقعی جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ اتنا عرصہ پہلے کیوں جاری کر دیا گیا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح آرمی چیف کا بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلم بیگ صاحب نے ریٹائر ہونا تھا تو جنرل آصف نواز کی جو ہے ان کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ وہ ہوں گے کچھ عرصہ کئی ماہ پہلے، تاکہ وہ آرمی چیف صاحب جو ہیں طاقت کے مراکز جو ہیں وہ آصف نواز کو دیکھنا شروع ہو جائیں اور بیگ صاحب کی جو ہے نا وہ اہمیت جو ہے وہ کم ہو۔ لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیوں، کیا حکومت کو ڈر تھا، کس کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب اس دوران کیا کر جائیں چھٹیوں کے درمیان، لہٰذا پہلے ہی کروا لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اس سے بڑی غیر معمولی بات کیا ہے؟ اس سے غیر معمولی بات وہی ہے سپریم کورٹ نے عطا بندیال صاحب نے بینچ بنایا ہے 9 رکنی، جی ہاں، کہ جو فوجی عدالتیں کا جو فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل ہونا ہے اس کو چیلنج کیا اس گیا۔ کو چیلنج کیا کس نے کیا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے جی، اور بدریہ لطیف کھوسا۔ اور کل یا پرسوں وہ ملاقات بھی کر کے گئے ہیں چیف جسٹس، یہی کہا ہوا ہے کہ جلدی لگا دیں۔ ہاں یہ اور اس میں شامل کر لیا فائز عیسیٰ کو۔ ہاں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس بینچ میں جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے شامل کر لیا۔ اس سے پہلے جو اتنا رولا پڑتا رہا، جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو جو ہے مختلف بینچوں میں شامل نہیں کیا جاتا، اور یہ جو ہے یہ ذرا اپنا ذرا لتر پہن کا خطرہ سیگا کہ نال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی نال بٹھا لو۔ نہیں جی، سپریم کورٹ کی ہسٹری دیکھتے ہوئے، بینچ بنانے کی ساری ہسٹریاں دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں 9 رکنی کو، تو اس میں اگر ناموں کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو اس 9 رکنی بینچ میں جو ہے 5 ارکان تو وہ ہیں جسٹس، وہ ہیں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہ بہت کلوز ہیں، جنہیں وہ ہر بینچ میں شامل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھتے ہوئے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ 4 ایک طرف ہے، 5 ایک طرف ہے۔ دیکھیں نا یہ بینچ کی تشکیل ہے۔ اچھا یہ خان صاحب یہ جو ہے یہ سو موٹو تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ سو موٹو تو نہیں ہے، یہ سو موٹو نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جی ہاں، اور یہ 9 رکنی بینچ بنا دیا جی ہاں۔ تو یہ ابھی اختیارات کا بھی تو رولا نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں جی، یہ میں تو ظاہر ہے کہ خود بڑا حیران ہوں کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ بنیں گے؟
کیونکہ وہ تو خود ایک بینچ بنا کے 3 رکنی بینچ جو یہ فیصلہ کر چکا ہوا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے بینچ نہیں بنا سکتے، سینئر موسٹ جو ہے. اور اسی طرح حکومت نے بھی قانون سازی کی تھی. یہ اب صبح پتہ لگے گا کہ جناب وہ سارے موقف جس پہ 5 رکنی بینچ بنا کے اسٹے دے دیا گیا تھا کہ صبح اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب بینچ میں بیٹھیں گے صبح ہی ہے 11:30 بجے سماعت. تو خان صاحب چھٹیاں گرمیوں کی کدھر گئی ہے؟ ہٹی کھول کے بہ گئے نا. میں کیا سکھانا جنگت بادشاہ نے جدوں دل کرے گا دکان کھول لیں گے، جدوں دل کرے گا دکان بند کر لیں گے. تو یہ تو گرمیوں کی ان کی تعطیلات جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ بس اب ایسے ہی چلیں گی. تو ٹھیک ہے نا جی، اپنی چھٹیاں خراب ہوں گی. نہیں اپنی چھٹیاں تو خراب ہوں گی، مگر یہ اگر چلو چھٹیوں میں جو غریبوں کے کیسز ہیں جو 54,000 کیسز ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں. نہیں جناب، یہ جو چیف جسٹس ہے نا عمر عطیہ بندیال صاحب، یہ جب سے آئے ہیں اس میں 2100 کیسز کا اور اضافہ ہو گیا. 56,100 ہو گئے ہیں. لو جی 56,100 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں سپریم کورٹ میں. جی ہاں. اور انہوں نے جو ہے یہ صرف بینچ بنانے ہیں یہ سیاسی کیسوں کے لیے، اور ان کے لیے ارجنسی ہے. لوگ جو ہیں وہ اپیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی اپنا کسی کو کوئی سزائے موت ہوئی ہوتی ہے، کسی کو کوئی عمر قید ہوئی ہوتی ہے، کئی سزائیں ہوتی ہیں، اپیلوں میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ کیسز ویسے پڑے ہیں. ان کا کوئی پرسہ نہیں. ایک اور غلط فہمی ہے جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیسے کرمنل کیسز جو ہے نا یا دیوانی کیسز جو ہیں وہ جدادوں کے، کہ شاید یہ پڑے ہوں گے. ان 54,000 کیسوں میں جو ہے نا اکثریت کیسز کی جو ہے کارپوریٹ سیکٹرز کی ہے، جنہوں نے ٹیکس دینا. CBR والے روتے ہیں، FBR والے، کہ جناب ہمارے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب کے ٹیکس جو ہیں جن پہ وہ سٹے دیا گیا ہوا ہے. تو یہ وہ کیسز ہیں. اور یہ جو 14 لاکھ روپے کی پینشن لیں گے آپ کے معزز چیف جسٹس صاحب، ان کے دور کی ان کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ جو پینڈنگ کیسز تھے ان میں اتنا بڑا اور اضافہ کر کے جائیں گے. اچھا خان صاحب، یہ 9 رکنی بینچ جو بن گیا کل فوجی عدالتوں کو جو ہے فوجی عدالتوں میں جو ٹکرے گا، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے کوئی اس کی ڈویژن نکالی ہے؟ کیسی ڈویژن بنتی ہے پہ اگر یہی سیم بینچ بیٹھتا ہے اگر صبح، تو اس میں جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ اس کا کیا وہ تناسب ہوئے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کتنے ججز ہوں گے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ مطلب فلانا ورسز فلانا ہے، میچ پڑا ہوا ہے اور یہ وہ. دیکھیں نا اس بینچ میں جو ہے چیف جسٹس صاحب خود ہیں جی، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے اعجاز الحسن صاحب کو جو ہے جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ تو دم چھلا ہے، وہ تو ہے ایک. اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ بھی دم چھلا ہے. جسٹس عائشہ ملک، یہ پتہ نہیں خاتون ہے، ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مگر یہ جو ہے یہ اسی گروپ میں ہے نا، وہ جو سفارش کر کے جو یہ جو ہے بائی پاس کر کے رولز کو بائی پاس کر کے اور سینیئرٹی لسٹ کو بائی پاس کر کے یہ جو جج بنی ہے سپریم کورٹ میں عائشہ ملک صاحب ہیں. جی یہ بھی یعنی 4 ہو گئے، 5ویں ہو گئے مظاہر علی نقوی. اچھا 9 میں سے تو 5 ہو گئے، کافی ہیں. میں دوسری طرف پھر سارے بالکل فیصلہ ہی سناتا ہے یہ. ادھر اپنا جسٹس فائز عیسیٰ کا مائنڈ کلیئر ہے، مطلب مائنڈ کلیئر اس طرح ہے کہ وہ چیف جسٹس وہ دونوں ایک دوسرے، اب پتہ نہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑے آپ پرائڈ، آپ کو پتہ نا کہ انہوں نے وہ دھرنیلے کیس میں بڑا شعرا وفاق جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا اور جنرل فیض کے خلاف بھی دیا تھا. تو فوجی مداخلت اور ان چیزوں کے سارے بہت خلاف ہیں. لیکن سر مسئلہ ایک اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا، یہ قانون یا اس میں جو ترامیم ہوئی ہے وہ تو عمران خان کے دور میں ہوئی تھی. جی ہاں، اور اس میں کیس بھی چلا تھا. جی ہاں، میرا خیال ہے 30 کے قریب رپورٹڈ کیسز بتائے جاتے ہیں پہ جو سویلین کے چلے تھے اور جن کا ٹرائل ہوا، جن کو سزائیں ہوئی. جی ہاں، تو وہ سویلینز کا ہی تھا. اس وقت کسی نے نہیں اپنا، اس وقت کسی نے ملٹری کورٹ میں چیلنج کیا تھا؟ کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کسی نے؟ بس اس وقت ضرورت نہیں. اچھا یہ جو ہے یہ اعتزاز حسن اور جو لطیف کھوسہ ہیں، یہ دونوں پیپلز پارٹی میں ہیں ابھی تک؟ نہیں. کل ان کو کوئی شو کاز نوٹس جاری ہوا. ہاں جی ہاں، جو پنجاب کے ہیں نا رانا فاروق فیصل آباد والے، وہ شاید پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، اور انہوں نے شو کاز نوٹس کیا اور CEC کو کہا کہ ان کی بنیادی رکنیت جو ہے نا. یہ دونوں پیپلز پارٹی میں ہے نا ابھی تک؟ نہیں، کھوسہ میرا خیال چھوڑ گئے ہوئے تھے. لطیف کھوسہ نہیں چھوڑا، کوئی نہیں تھے، دونوں CEC کے ممبر بھی ہیں. اچھا، اب انہوں نے پنجاب پیپلز پارٹی نے سفارش کی ہے CEC کو کہ ان کی بنیادی رکنیت جو ہے نا وہ ختم کی جائے. ٹھیک. تو آج کل سیزن ہے جی یہ ساری پارٹیوں میں سے جو ہے ری ارینج کرنے کا. ادھر پرویز خٹک کو بھی تو نوٹس ہو گیا نا. ہاں پرویز، اچھا وہ پرویز خٹک جو ہے وہ کوئی بالا بالے کوئی واردات ڈالی جا رہے ہیں. کوئی وہ نوٹس سے تو یہی فیل ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ پارٹی کے جو PTI کے جو لوگ تھے
ان کو بالا بالا انہوں نے توڑا سن پہ بس جی عمران خان تو تسی بھی لیدا ہوئے ہو، تسی بھی لیدا ہوئے ہو، تسی بھی لیدا ہوئے ہو. تو ابھی خود تو وہ اوپنلی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس میرا نہیں خیال ہے کی ہے، مگر وہ اندر خانے جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی وہ نقبضے نہیں کر رہے تھے. دیکھیں نا جی، پرویز خٹک کوئی حادثاتی سیاستدان نہیں ہے، وہ پورا پرانے خاندانی سیاستدان ہے اور کئی اشروں سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. انہوں نے کئی دفعہ وزارتیں بھگتائیں، مرکزی وزارتیں بھگتائیں، چیف منسٹر رہے، ان کے ابھی بھی گھر سے 3-3 4-4 MNA ہیں. اور وہ اس ساری صورتحال میں اس طریقے سے ساتھ نہیں چلے بلکہ منظر سے بالکل ہی غائب تھے. اور KPK میں جو ہے وہ 2 دھڑے ہیں اس کے PTI کے، ایک اسد کیسر کا اور ایک پرویز خٹک کا. تو اسد کیسر جو ہے وہ اس وقت جو نظر آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور یہ جو ہے پرانا گھاگ دڑا، جیسے پتہ ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ کے یا اسے گالی دے کے ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے بلکہ الٹا پریشانیاں مول لے سکتے ہیں. تو وہی وجہ ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب کے پوتے عمر ایوب جو اب سیکرٹری جنرل ہیں اور جو اب فوجی مداخلت کے خلاف جو ہے وہ ساری پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو جو ہے نا یہ ان کو نوٹس دیا ہے. اور یہ عمر ایوب جو ہیں یہ بھاگے ہوئے ہیں یا اریسٹ ہوئے ہیں، یہ کدھر ہیں؟ نہیں یہ تو باہر ہی ہیں ابھی. اچھا باہر ہی ہیں. ان پہ کوئی ملبہ شلبہ نہیں پڑا تھا؟ نہیں یہ دیکھیں نا، دادا ابو کا کچھ تو ہو سکتا ہے انہیں کی گیم پہ ہو یار. ہاں یہ بھی کیوں ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے، جن کے بڑوں نے اس ملک میں جو ہے اس مداخلت کا آغاز کیا اور سارا کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا، تو اب وہی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساری ملی وقت ہے. دیکھیں جی، جو ان کے عمران خان سے دائیں بائیں جتنے اتارنے تھے اتار لیے، جو نہیں اترنا چاہ رہے تھے یا جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ ملائی جا رہے ہیں. اب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بظاہر تو پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے قیادت بھی کرنی ہے، لیکن وہ جب رہا ہو کے آئے پھر جو انہوں نے شورائے وفاق ملاقات کی تھی اس کے بعد وہ بھی منظر سے غائب ہے. تو یہ اسی طرح انہیں کا سارا چلتا جا رہا ہے. لیکن وہ جو کیا تھا جی، آج انہوں نے عمران خان کو جو سمن کیا ہوا تھا وہ بڑا نیب تھی، کون تھی؟ بہت نیب نہیں ہے وہ، جو ایک GIT بنی ہوئی ہے نا، یہ اسی پہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے اوپر GIT بنی تھی. GIT نے اپنی انویسٹیگیشن تو مکمل کر لی ہے، مطلب ان کے پاس سارا ڈیٹا آ گیا ہے، سارا ریکارڈ آ گیا ہے. انہوں نے پوری انویسٹیگیشن مکمل کر کے اور اب جو ہے یہ ان کو بلا رہے ہیں. یہ جو وانٹڈ لوگ ہیں اس میں عمران خان ہیں، حسان نیازی ہیں، اپنا اللہ بھلا کرے، وہ دوسرا جو ہے وہ مراد سعید ہے، اور ایسے 3-4 لوگ ہیں. بلکہ بشرا بی بی بھی ہیں جو عمران خان کی زوجہ ہیں، وہ بھی اس میں ہیں. اور ان کو جو ہے اس سے پہلے بھی سمن دیا گیا تھا، سمن جو انہوں نے وصول بھی کیے تھے کہ GIT کے آگے پیش ہوں اور اپنا بیان کروائیں. وہ نہیں پیش ہوئے. آج ان کو 7 بجے کا شام کا ٹائم دیا گیا تھا، پھر 7 بجے تک GIT کے آگے پیش ہو کے اپنا بیان کروائیں. اس میں دونوں مسٹر اینڈ مسز عمران خان تھے اور باقی وہ تو بھاگے ہوئے ہیں. حسان نیازی ہو گئے اور وہ دوسرا جو ہے وہ کیا نام ہے، حماد اظہر ہے، اور وہ بھاگے ہوئے. ہاں مراد سے یہ ان کو بھی بلایا تھا. وہ تو بہرحال عمران خان بھی، اور وہ گئے تو نہیں ہیں، یہ 7 بجے تک تو نہیں گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کا جو ہے وہ شکنجہ جو ہے میرا خیال ہے اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کسنے لگے ہیں، لگ رہا ہے. وہ کل والی بات جو تھی کہ کوئی بڑی پریس کانفرنس اس کی کری اور عید خراب کرو ہے جی بھائی جان، اور کچھ نہیں ہے عمران خان کی. لگ رہا ہے پہ انہوں نے عید خراب کرنی ہے. وہ دیکھیں نا، وہ بڑا کوئی عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے. ہاں وہ جب پرائم منسٹر تھا تو عید کی نماز جو ہے وہ اپنا 12-1 بجے دوپہر کو اٹھ کے جو ہے وہ PTV کی ٹیم کو بلا لیتا تھا پھر ان میں عید کی نماز پڑھنی ہے. اور وہ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ مسجد میں اپنے ساتھ 8-10 بندے کھڑے کر کے، اور جنہوں نے صبح نماز پڑھی بھی ہوتی تھی ارلی مارننگ، ان کے ساتھ ایک دفعہ فوٹو شوٹ کرا لیتے ہوتے تھے، وہ جاری ہو جاتی تھی. جی شیخ رشید بڑا ہمیشہ ہے عید قربان سے پہلے کہا کرتے ہوتے ہیں نا، قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. ہاں لگتا ہے قربانی جڑی ہے نا ہوگی کوئی قربانی، بالکل نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے. اب یہ عید پہ ہوگی، عید سے پہلے ہوگی، عید کے بعد ہوگی، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ حالات تو بڑے سیریس ہیں، کیونکہ گھیرا تو تنگ ہو رہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں عمران خان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ نہیں ہے. بہرحال یہ تو بالکل اب تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے. جی ہاں. اچھا جی، یہ تو سارا نظر آ رہا ہے. یہ آپ کے ہمسایوں کو، یا مطلب یہ تو خیر اب وہ ادھر سے G6 سے ہوا ہے نا، G7 سے. کیا چیز ہے؟ آج پھر وہ جامعہ حفظہ کی خواتین جو ہیں وہ ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی. اللہ خیر کرے. یہ ویسے کوئی نہیں سمجھ آ رہا ہے. یہ اچانک جو ہے سوری یہ اچانک جو ہے یہ لال مسجد والے، یہ جامعہ حفظہ،
یہ اچانک ہی پتہ نہیں ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. وہ ان کو کیا پرابلم کیا ہے؟ اس دن جو ہے وہ ان کے وہ جو مولانا عبدالعزیز، جی ہاں جی ہاں، مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، اس دن انہوں نے جا کے وہاں پہ کوئی انکروچمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے انکروچمنٹ ہٹانی شروع کر دی تھی. آج جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ام کلثوم، ام حسان جو ہیں وہ آج وہ خواتین کا کوئی بڑا لمبا چوڑا پروٹیسٹ لے کے آ گئی ہیں اور بلو ایریے میں کوئی پروٹیسٹ کر رہی تھی. وہ پتہ نہیں ان کے اب کیا مطالبات ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صبح مدرسے جا رہے تھے مولانا صاحب، تو ان پہ کوئی اٹیک ہوا ہے آج کا. تو اٹیک کی اس طرح کی خبر سامنے تو نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ اٹیک ہوا ہے اور اس پہ احتجاج کر رہی تھی کہ جو لوگ حملہ آور ہیں ان کو گرفتار کیجیے. چلے یہ بھلے اٹیک انہوں نے کیا اور جن کے گھروں کی یہ چیزیں جا کے توڑتے رہے. اچھا نہیں، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ یہ اٹیک ہوا ہے، پہلے بھی یہ لوگ اسی طرح جو ہے ڈنڈے اٹھا کے طالبات کو جو ہے سڑکوں پہ لے آئے اور اس کے بعد وہ سارا آپریشن وغیرہ ہوا اور آپ خود موقع دے دیتے ہیں. لیکن یار آج انہوں نے بہت ہی خوفناک بات گفتگو کی وہاں پہ جب وہ مظاہرہ کر رہی تھی اور پولیس والے بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے مشرف کا بھی ظلم برداشت کیا، اگر ہم چاہتے تو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن ہم نے ملک میں امن قائم کیا. چلیں جی بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ کیا، لیکن آگے جو انہوں نے کہا خود کا حملہ آور بھول گئے ہو، ایک بھی آ گیا نا تو نیندیں اڑ جائیں گی. تو یہ تو سیدھا سیدھا تھریٹ ہے. بالکل تھریٹ ہے. یہ کس کے سر پہ جو ہے یہ اپنا اتنا، ایک تو ریاض ملک صاحب نے ان کو گھر بھی دیا ہوا تھا مولانا عبدالعزیز کو، اور ساری سیکیورٹی بھی ریاض ملک نے ان کو دی ہوئی تھی، ڈالے شالے. وہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں نا جی، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ یار اس کو گھر دے دو، اس کو گھر دے دیتے ہیں، کسی کو کہیں پلاٹ دے دو پلاٹ دے دو، جس کو پیسے دینا ہو پیسے دیتے ہیں. عمران خان دھرنا لے کے آئے ہوئے تھے تو وہ اپنا کھانا پہنچایا کرتے تھے اور اوپنلی پہنچایا کرتے تھے. اچھا پھر جو ہے یہ اپنا ان کو آپ سمجھتے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ان کو کوئی، اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تھپکی ہوتی تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ضرورت ہے اس وقت، کوئی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کا کام کروانے کی. اچھا یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ تو انکاری ہے نا ان سب چیزوں سے، لیکن ظاہر ہے کہ جب گیمیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں چل رہی ہوتی ہیں. لوگوں کی سائیکی کا پتہ ہوتا ہے، تنظیموں کی سائیکی، انہیں ڈیولپ اس طریقے سے کیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے جب بھی احتجاج کرنا ہے، انہوں نے ڈنڈا لے کے باہر احتجاج کرنا ہے، انہوں نے دھمکی دینی ہے. تو کیپنگ ان ویو کہ بھی آپ نے اگر 1-2 دن کے لیے حالات خراب کرنے ہیں، کسی کو میسج دینا ہے، تو اب واللہ عالم جو بھی صبح حملہ ہوا تو یہ طے تھا، اگر کروایا گیا تو یہ طے تھا کہ جی اس کا رد عمل ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ منصوبہ بندی جو احتجاج کر رہا ہے، جو ریئیکٹ کر رہا ہے، اسے پتہ ہو، لیکن اس کی سائیکی کروانے والوں کو ان کی سائیکی کا پتہ ہوتا ہے. مطلب یہ حملہ پتہ نہیں، اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی نا حملہ کس قسم کا ہوا ہے. حملہ دیکھیں نا ایک تو اچھا آپ زیادہ ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے، ایک فکرے میں نپٹا دیں. جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان فائٹنگ بھی چل رہی ہے. جی ہاں، مال پانی بھی بڑا ہے. ہاں میرا اس تو بات زیادہ میرا خیال بالکل ٹھیک ہے. ان فائٹنگ بھی ہے، ایسٹس کے حصے بھی ہو گئے تھے. جامعہ فریدیہ کسی کو مل گیا تھا، جامعہ حفظہ کسی کو مل گیا تھا. جامعہ حفظہ کا جو ہے وہ G10 یا I10 جگہ کوئی ملی تھی، وہاں پہ کوئی حساس معاملات تھے، وہاں پہ NOC نہیں ملا، تو پھر G7 پھر رہائشی سیکٹر میں لا کے وہ مدرسہ بن گیا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ میاں صاحب. بس میں یہی اپنا یہ ویسے بات تو خان صاحب بڑی خوفناک ہے یہ جو انہوں نے خودکش والی کی ہے. تو یہ جو ہے بہرحال جی اپنا اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو ان کی جو بھی ان کی ڈیمانڈس یا تھریٹس ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے. تو مطالبے کو بھی سیریس، اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس کا مطالبہ بھی سیریس لینا چاہیے اور ڈیمانڈ کو بھی سیریس لینا چاہیے. بعد میں فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. کل نئے فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.